السلام علیکم. ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں ارسلان درانی اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ عبدالرحمان گجر. آج بات کریں گے پاکستان کی سیاست پر اور جس طرح انتخابات میں اب کم ہی وقت رہ گیا ہے, کیا انتخابات ہو رہے ہیں اور جس طرح کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے, اس سے کیا مثبت جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ وہ پارٹی تھی جس کی مقبولیت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور چرچے جو ہیں وہ زبان زد عام تھے, لیکن اب جو صورتحال ہے مقبولیت وہیں پر ہے, لیکن کیا لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا نہیں, اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ موجودہ کیا سیاسی صورتحال ہے اور یہ اونٹ کس کا بیٹھ رہا ہے. بتائیے گا جی. تھینک یو ارسلان. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کوئی اتنا اچھا نہیں ہے فی الحال کی. اگر بات کریں الیکشن تو ہو رہے ہیں, الیکشن میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو قباحت تھی وہ بلے سے تھی, وہ بلا دور ہو گیا, قباحت ختم ہو گئی. نہیں تو انہوں نے تو اپنے امیدواران جو ہے مختلف نشانات کے ساتھ, لیکن پارٹی تو وہی رہ گئی نا. پارٹی تو چینج نہیں, پارٹی کو ڈی لسٹ نہیں کیا گیا. آج جو لسٹ آپ نے جاری کی ہے اس کے مطابق پارٹی تو ڈی لسٹ نہیں ہے, پارٹی موجود ہے وہاں پر. نشان جو بھی ہو تو وہ بعد میں کیا مطلب کیا, فار ایگزامپل اگر یہ سارے جیت بھی جاتے ہیں, یعنی میں سے کوئی 100 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں صوبائی یا اتنی ہی نیشنل کی, تو کیا ان کا فیوچر کیا ہوگا اگر یہ جیت بھی جاتے ہیں تو؟ ارسلان, پی ٹی آئی جیتنے نہیں جا رہی ہے, بائی کاٹ کرنے جا رہی ہے. الیکشن کا بائی کاٹ کرے گی اور کوشش کرے گی کہ جیسے پہلے الطاف حسین نے بائی کاٹ کیا اور کراچی میں ٹرن اوور کم ہوا ہے, ایسے ہی یہاں پر الیکشن کا بائی کاٹ کیا جائے اور ٹرن اوور 20 تک رکھا جائے, تاکہ اس الیکشن پر شکوک و شبہات کے سائے ہوں, اس الیکشن کو مشکوک مانا جائے. کوئی بھی دنیا میں 20%. اگر مشکوک ماننے سے کیا ہوگا, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیونکہ جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ تو پہلے سے طے ہے کہ کون جیتے گا, کون آئے گا, کس نے آنا ہے, جو ہمیشہ سے ہوتا ہے, تو یہ ٹرن آؤٹ واقعی میٹر کرے گا؟ ارسلان دیکھیں, 20% ٹرن اوور میں بھی وزیر اعظم بنے گا, وزیر اعلیٰ بنے گا, لیکن وہ جب ٹرن اوور کم ہوتا ہے نا, تو ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. قانونی حیثیت ضرور ہے لیکن ان کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی. کل کو ان کے خلاف کوئی موومنٹ چلتی ہے, کچھ بھی چلتا ہے, تو ان کی جو سمجھ لیں کہ جو ان کی طاقت ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک میں بڑی حاوی ہے, لیکن جب 20% ٹرن اوور کے ساتھ جو ہے حکومت آئے گی, تو وہ خود ہی سمجھ لیں کہ وہ کتنی پاور کے ساتھ آئے گی اور کتنے جو فیصلے انڈیپینڈنٹ لے سکے گی اور کتنی انٹرنیشنلی انہیں جو ہے وہ اہمیت حاصل ہوگی یا اپروول حاصل ہوگی. تو یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن بائی کاٹ کی جانب چلی جاتی ہے, جو کہ سوچا جا رہا ہے جانے کا, تو اس سے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے وہ بڑھے گا, اور شاید پھر جو الیکشنز ہے وہ مزید جلدی ہی کروانے پڑیں, یا جو ہے وہ غیر جمہوری قوتیں مزید طاقتور ہوں. تو یہ ابھی ضروری ہے یہ اس امر کی نشاندہی کرنا کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہے انہیں کسی حد تک دور کیا جائے. یہاں پر جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہو گیا ہے اس سے زیادہ نہ کیا جائے, اور ان کو جو انتخابات ہے وہ لڑنے دی جائے. آخری سوال میرا وہ یہ ہے کہ عدلیہ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا جب الیکشن قریب آتے ہیں نا, تو پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کورٹ لگ گئے ہیں, سپریم کورٹ بیٹھ گیا ہے اور بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں, لیکن وہ فیصلے بڑے ٹارگیٹڈ قسم کے ہوتے ہیں. ایسے فیصلے ہونے چاہیے. دیکھیں جی, عدلیہ انصاف کے لیے ہوتی ہے, لیکن یہاں پر فیصلے قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں, اور یہ اس مفاد میں کیے جاتے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہوتا ہے. تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ساکم نثار ہو یا کوئی بھی ہو, افتخار چودھری ہو یا بھی یہاں پر فائز عیسیٰ ہیں, تو وہ تمام کے تمام جو فیصلے ہیں ان کے جو بینیفیشری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے. بدقسمتی سے کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے بینیفیشری نہیں ہوتے دیکھا. یہ کیسا قانون ہے, کیسا آئین ہے, کیسا انصاف ہے کہ جہاں پر فائدہ مسلسل ایک ہی طبقے کو پہنچتا ہے اور جو نقصان ہے وہ پوری پبلک کا یا پورے ملک کا یا پوری پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے. پوری پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے اور عوام پر اس پر بڑا گہرا اثر جو ہے وہ بھی مرتب ہوتا ہے. بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عام انتخابات 2024 کا بائی کاٹ کرنے لگی ہے. ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا, آپ کی فیڈ بیک انتظار رہے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.